قبل اس کے کہ ہم خطبہ کا کچھ ترجمہ کریں، اس سے پہلے کتاب اور صاحب کتاب کے بارے میں چند باتیں جاننا ضروری ہے۔ اس کتاب کے جو مصنف ہیں وہ بڑے پائے کے فقیہ اور بڑی عظمت اور شان والے ہیں، جن کو امام فقیہ محدث یعنی فقیہ اور محدث کے لقب سے بھی انہیں یاد کیا جاتا ہے۔ ان کا اصل نام عبداللہ بن محمود الموصلی ہے۔ عبداللہ بن محمود، اور چونکہ یہ موصل شہر کے رہنے والے تھے، اسی کی نسبت سے ان کو موصلی کہا جاتا ہے۔ ان کی جو ولادت کی تاریخ ہے، یعنی ان کا جو زمانہ ہے، وہ زمانہ 7ویں صدی ہجری کا زمانہ ہے۔ 6ٹھی صدی عیسوی کے اخیر میں ان کی ولادت ہوئی 599 ہجری میں۔ 599 ہجری میں ان کی ولادت ہوئی اور وفات 683 ہجری میں ہے۔ 683 ہجری میں ان کی وفات ہوئی۔ اس طرح سے یہ 7ویں صدی ہجری کے عظیم فقیہ اور محدث میں ان کا شمار ہوتا ہے۔ ان کے اساتذہ میں بھی بہت بڑے بڑے نام آتے ہیں، جن کا ذکر کتاب کے شروعات میں مصنف کے تعلق سے کئی باتیں درج کی گئی ہے، اس کے اندر تمام تفصیل سے موجود ہے، آپ وہاں دیکھ سکتے ہیں۔ کچھ اشارے میں ہم چند باتیں سے بیان کر رہے ہیں تاکہ ایک اندازہ ہو جائے کہ اس کتاب کے جو رائٹر ہے، مصنف ہے، ان کا مقام و مرتبہ دیگر فقہ اور ان کے زمانہ اور بعد کے لوگوں میں ان کا مقام و مرتبہ کیا ہے۔ تو چونکہ فقاہت میں ان کی شان، ان کی عظمت بہت بلند و بالا تھی، انہوں نے اپنے کچھ احباب کی فرمائش پر ایک کتاب لکھی جس کا ذکر خطبے میں آئے گا۔ تو اس کتاب کا نام انہوں نے المختار للفتویٰ رکھا۔ المختار للفتویٰ، المختار للفتویٰ رکھا، جس میں خالص مفتہ بے مسائل، اختلافی مسائل نہیں، خالص مفتہ بے مسائل کا انہوں نے ذکر کیا، اور اختصار کے ساتھ فقہ حنفی کی روشنی میں امام اعظم کے مسلک کو، خالص ان مسائل کو جن پر عمل درآمد تھا، جن پر عمل تھا تمام فقہ کا، ان مسائل کو انہوں نے اکٹھا کیا المختار للفتویٰ کے اندر۔ یہ مصنف کی اصل کتاب ہے المختار للفتویٰ، جس کو آپ کتاب کے اندر متن کی صورت میں اوپر پائیں گے المختار للفتویٰ۔ پھر اس کے بعد مصنف خود کہتے ہیں کہ بعد میں پھر ہمارے احباب نے ہم سے گزارش کی کہ آپ نے جو یہ متن لکھی ہے المختار للفتویٰ، یہ کافی اچھی ہے اور زمانے کے لوگوں نے کافی قبول کیا، بڑی شہرت ہوئی، لوگوں میں چرچا ہوا، اہل علم لوگوں کے درمیان جب خوب چرچا ہو گیا اور ان کی کتاب عام ہو گئی، تو ان کے کچھ شاگردوں نے، ان کے بھتیجوں نے، ان سے قریب رہنے والے لوگوں نے گزارش کی کہ آپ خود ان کی ایک شرح لکھ دیجئے۔ تو انہوں نے ان کی باتوں کو قبول کیا اور خود اپنے متن جو لکھا تھا المختار للفتویٰ، خود اپنی کتاب المختار للفتویٰ جو کہ متن ہے، اس کی شرح انہوں نے لکھا، اور اس شرح کا نام رکھا الاختیار لتعلیل المختار۔ جو کتاب آپ کے سامنے ہے اسی نام سے ہے، الاختیار لتعلیل المختار ہے، جو کہ مختار کی شرح ہے یہ، اور اسی لیے نام بھی ایسا رکھا الاختیار لتعلیل المختار۔ تو اب جو انہوں نے شرح لکھی، اس شرح میں اختلافات کو بھی بیان کیا ہے، مسائل کی وضاحت بھی کی ہے، اور ساتھ ہی ساتھ دلائل سے مسائل کو مزین بھی کیا ہے، حدیث کے ذریعے بھی، اور یعنی دلیل عقلی اور دلیل نقلی دونوں کے ذریعے اپنی باتوں کو مکمل طور پر آراستہ اور پیراستہ کیا ہے، مزین کیا ہے، سنوارا ہے۔ اسی لیے کتاب کا نام رکھا الاختیار لتعلیل المختار، یعنی انہوں نے وہ چنی ہوئی باتیں
باتوں کو اکٹھا کیا رکھا جن میں جو مختار میں بیان کردہ مسائل ہے ان کی علت اس کے اندر بیان کر دی، یعنی دلائل کو انہوں نے اس کے اندر بیان کر دیا۔ تو دونوں کتابیں پڑھیں گے، یعنی المختار للفتویٰ بھی پڑھیں گے اور ساتھ ہی ساتھ اس کی شرح الاختیار لتعلیل المختار بھی پڑھیں گے۔ جس طریقے سے آپ شرح وقایہ پڑھے ہوں گے، شرح وقایہ میں بھی اسی انداز میں ہے، اور ہدایہ پڑھے ہیں اس میں بھی اسی انداز میں ہے۔ قدوری تو پوری متن ہی ہے، قدوری کی شرح ہدایہ ہے، اس کو آپ نے پڑھا ہوگا۔ تو اسی انداز میں یہ بھی ہے کہ اوپر متن کی عبارت ہوگی اور نیچے اس کی شرح جو کہ الاختیار ہے وہ نیچے درج کی جائیں گی۔ آپ اصل کتاب جہاں پر پہنچے تھے مقدمہ، اس مقدمہ کو پھر سے اوپن کر لیجئے، اوپن ہے تو باقی رکھیے، اور پہلے ہم مقدمہ کا ترجمہ کرتے ہیں تاکہ ان کی کہی ہوئی باتیں بھی واضح ہو جائے، اور اسی کے ذریعے کتاب کے تعلق سے بھی کچھ باتیں اور مقدمہ کا ترجمہ ہو جائے۔ اور چونکہ مقدمہ بھی ڈبل ہے، اس میں ایک مقدمہ المختار کا ہے اور دوسرا مقدمہ الاختیار کا ہے، تو دونوں میں تقریباً بات وہی ہے۔ چونکہ ظاہر ہے کہ مصنف نے جو اپنی کتاب لکھی تو اس میں پہلا مقدمہ مختار کا لکھا، بعد میں اختیار کا مقدمہ لکھا، تو جو اوپر باتیں تھی اسی کی توضیح اس میں کر دی۔ اسی لیے ہم ایک مقدمہ المختار کا ترجمہ کر کے آگے بڑھیں گے تاکہ وقت ضائع کیے بغیر اصل کتاب کی گفتگو شروع ہو سکے۔ اب ہم مقدمۃ المختار یعنی مختار کا جو مقدمہ ہے اس کا ترجمہ کرتے ہیں، آپ ان ترجمہ کو بغور سماعت کریں۔ الحمد للہ علی جزیل نعمائہ احمد علی جلیل آلائی، تمام تعریفیں اللہ کے لیے کس چیز پر؟ علی جزیل نعمائہ، اس کی عظیم نعمتوں پر۔ تمام تعریفیں اللہ کے لیے اس کی عظیم نعمتوں پر۔ جزیل بڑی چیزوں کو کہتے ہیں، عظیم کو کہتے ہیں، نعمہ نعمت کی جمع ہے، تو اس کی عظیم نعمتوں پر تمام تعریفیں اس کے لیے یعنی اللہ کے لیے۔ احمدہ علی جلیل آلائہ، اور میں اس کی حمد بیان کرتا ہوں، اس کی تعریف کرتا ہوں، اعلی جلیل آلائہ، اعلیٰ کا معنی بھی نعمت، جیسے فبأی آلاء ربکما تکذبان، کن کن نعمتوں کو تم جھٹلاؤ گے، تو اعلی جلیل آلائہ اسی معنی میں ہے۔ میں اس کی تعریف کرتا ہوں اس کی بڑی نعمتوں پر، اس کی عظیم نعمتوں پر، اسی معنی میں دونوں۔ واشکرہ علی جمیل بلائہ، اور میں اس کا شکر ادا کرتا ہوں اس کی خوبصورت آزمائش پر۔ علی جمیل بلائی، بلا معنی آزمائش، جمیل خوبصورت، اس کی خوبصورت اور حسین آزمائش پر میں اس کا شکر ادا کرتا ہوں۔ واشہد ان لا الہ الا ہو، اور میں گواہی دیتا ہوں اس بات کی کہ اس کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے۔ اور گواہی کیسی؟ مفعول مطلق کے طور پر استعمال کر رہے ہیں آگے، شہادتن اعدھا لیوم لقائی، ایسی گواہی کہ جسے میں قیامت کے دن کے لیے تیار کر رہا ہوں، یعنی میں ایسی گواہی دے رہا ہوں اللہ تعالی کے تعلق سے کہ اس کے علاوہ کوئی معبود نہیں، کہ یہ گواہی ہمیں آخرت میں قیامت کے دن یہ گواہی ہمیں کام آئے گی۔ تو اعدھا، جسے میں تیار کر رہا ہوں، لیوم لقائہ، اس سے ملاقات کے دن کے لیے۔ ملاقات کا دن کون ہے؟ قیامت کا دن۔ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، اور میں گواہی دیتا ہوں اس بات کی کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں۔ کیسے رسول ہیں؟ سید رسولی، اللہ کے تمام رسولوں کے سردار ہیں۔ وخاتم انبیائی، اس کے تمام انبیاء کے خاتم ہیں، یعنی آخری نبی ہیں، صلی اللہ علیہ، اللہ تعالیٰ ان پر رحمت نازل فرمائیں۔ وعلی آلہ، اور ان کی آل پر، یعنی آپ پر اور آپ کی آل پر رحمت نازل فرمائیں۔ واصحابہ واصفیائہ، اور آپ کی تمام اصحاب پر، واصفیائہ، اور تمام برگزیدہ بندوں پر۔ واحمدہ علی ان جعلنی ممن سلک سنن سنته واقتفاه وورد شریعت شرعه فرواه حمد من غمرته نعمه
وعمته عطاياه. اور اب یہاں سے ان چیزوں کا ذکر کر رہے ہیں خطبے کے اندر ہی کہ میں تعریف کر رہا ہوں، تو تعریف کر کے میں کس راہ پر جانا چاہ رہا ہوں، ان لوگوں کی راہ پر ان کا ذکر کر رہے ہیں۔ وہ احمد، اور میں اس کی یعنی اللہ کی ایسی، اچھا یہاں میں اس کی ایسی تعریف کر رہا ہوں، الا ان جعلنی، اور میں اس کی اس بات پر حمد بیان کر رہا ہوں کہ اس نے یعنی اللہ نے مجھے کر دیا، ان جعلنی ممن سلکا، مجھے ان لوگوں میں سے کر دیا جو لوگ رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے طریقوں پر چلے، وقت تفاؤ اور اس کی پیروی کی، یعنی رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے پر چلے اور اس کی پیروی کی، ان میں سے اللہ نے مجھے کر دیا، اس بنا پر میں اس کی تعریف کر رہا ہوں۔ وورد شریعت شرعی فرواہ، اور رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کے راستے پر، شریعت کے طریقوں پر وارد ہوئے۔ یہاں پہ شریعت سے مراد چشمہ کر لیجئے، کیونکہ وارد ہوتا ہے انسان چشمے پر، تو معنی اور واضح ہو جائے گا۔ وورد شریعت شرعی، اور رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کے چشمے پر وارد ہوئے، فرواہ، تو اسے سیرابی حاصل کی، تو شریعت کے چشمے پر وارد ہوئے تو اسے سیرابی حاصل کی۔ کیسی تعریف؟ پھر مفعول مطلق ذکر کر رہے ہیں، حمد من غمرت نعمہ وعمت عطایاہ، میں اس کی ایسی تعریف کر رہا ہوں یا ان لوگوں کی طرح تعریف کر رہا ہوں جس کو اس کی نعمتوں نے ڈھانپ لیا، وعمت عطایاہ، اور اس کی عطا جنہیں عام ہوئی، یعنی اللہ کی عطا، اللہ کی نعمتیں جنہیں شامل ہے، اللہ کی نعمتیں جنہیں خوب میسر ہوئی، جو اللہ کی نعمتوں سے معمور ہیں، ان لوگوں کی طرح میں اس کی تعریف کر رہا ہوں اس بات پر کہ اس نے اپنے رسول کی سنت کے طریقوں پر چلنے والوں میں مجھے بنایا اور اس کی پیروی کی، ان لوگوں کے طریقے پر مجھے چلایا جنہوں نے ان کی پیروی کی، اور جو شریعت کے چشمے پر وارد ہوئے، سیرابی حاصل کی، انہی میں سے مجھے بھی بنایا، اس لیے میں اس کی تعریف کر رہا ہوں۔ یہ ذکر ہوا، اس کے بعد اب خطبے کے بعد اصل گفتگو، وبعد یعنی حمد و صلات کے بعد، فقط رغب الی من وجب جوابه علی ان اجمع له مختصرا فی الفقہ علی مذہب الامام الاعظم ابی حنیفۃ النعمان رضی اللہ عنہ وارضاہ۔ حمد و صلات کے بعد فقط رغب الیہ، میری جانب کچھ ایسے حضرات مائل ہوئے، راغب ہوئے، جن کا جواب دینا یعنی جن کی باتوں کو قبول کرنا میرے لیے لازم و ضروری تھا، وجب جواب علیہ، جن کا جواب دینا مجھ پر واجب تھا، یعنی میرے بڑے قریبی لوگ میری طرف مائل ہوئے، مجھ سے گزارش کی، کیا گزارش کی؟ ان اجمع له مختصرا، کہ میں ان کے لیے جمع کر دوں ایک مختصر میں جمع کر دوں، مطلب اختصار کے ساتھ ایک ایسی کتاب میں ان کے لیے جمع کر دوں، کس چیز کے بارے میں؟ فی الفقہ علی مذہب الامام، امام اعظم ابو حنیفہ نعمان رضی اللہ عنہ وارضاہ کے مذہب پر فقہی مسائل میں ایک کتاب میں ان کے لیے جمع کر دوں۔ وہ کتاب کیسی ہو؟ مختصرا فیہ علی مذہبہ، معتمدا فیہ علی فتواہ، جو کتاب جو مختصر کیسی ہو؟ مختصرا فیہ علی مذہبی، جو خالص امام اعظم کے مذہب پر، جس میں خالص امام اعظم کے مذہب پر اختصار کیا گیا ہو، یعنی جو خالص امام اعظم کے مذہب پر ہی منحصر ہو، معتمدا فیہ علی فتواہ، اور اس میں خالص امام اعظم ہی کے مفتابع اقوال پر اعتماد کیا گیا ہو، معتمدن جس میں اعتماد کیا گیا ہو، علی فتواہ، امام اعظم کے فتویٰ پر ہی۔ جب یہ گزارش کی میرے کچھ احباب نے، ایسے احباب نے جن کی باتوں کو رد کیا نہیں جا سکتا تھا، جب ان لوگوں نے گزارش کی تو آگے کہتے ہیں فجمعت له هذا المختصر، تو بس میں نے ان کے لیے اس مختصر کو جمع کر دیا۔ کس طریقے کا؟ جس سے جمع کیا؟ کما طلبہ و توقعہ، جیسا کہ انہوں نے مطالبہ کیا تھا
اور جس طرح سے انہوں نے اشارہ کیا تھا، توقع کا معنی کسی جانب اشارہ کر دینا، کچھ رمز بیان کر دینا. تو بس میں نے ان کے لیے اس مختصر کو جمع کر دیا ایسے ہی جیسا انہوں نے طلب کیا، اور جس سمت میں جس طرف انہوں نے اشارہ کیا اسی طریقے سے میں نے جمع کر دیا. وسمیتہ المختار للفتویٰ، اور میں نے اس کا نام یعنی اس مختصر کا نام میں نے المختار للفتویٰ رکھا. واضح ہوگی یہ بات؟ کیوں رکھا المختار للفتویٰ؟ لأنه اختارہ اکثر الفقہاء ورتباہ، اس لیے کہ اسے اکثر فقہا نے اختیار کیا، چن لیا، پسند کیا، اس لیے کہ اسے اکثر فقہا نے پسند فرمایا، ورتباہ سے راضی ہوئے، اسی وجہ سے ہم نے اس کا نام المختار للفتویٰ رکھا. آگے ولما حفظہ جماعت من الفقہاء واشتہر وشاع ذکرہ بینہم وانتشر، اور جب فقہا کی ایک جماعت نے اسے یاد کر لیا، چونکہ وہ متن تھی، مختصر باتیں تھی، خالص اصل مسائل اس میں ذکر کیے گئے تھے. جب اسے یعنی اس مختصر کو فقہا کی ایک جماعت نے یاد کر لیا، واشتہرا، اور وہ مختصر مشہور و معروف یعنی وہ کتاب مشہور ہو گئی، وشاع ذکرہ بینہم وانتشرا، اور اس کتاب کا ذکر، اس مختصر کا ذکر عام ہوا، بینہم ان کے مابین، یعنی فقہا کے مابین یا عوام کے مابین، جو فقہ سے تعلق رکھنے والے حضرات تھے ان کے مابین، جب اس کتاب کا، اس مختصر کا ذکر عام ہوا اور پھیل گیا، مطلب عام ہو گیا، شائع ذائع ہو گیا، جب اس کا ذکر ان کے مابین عام و تام ہو گیا، شائع ذائع ہو گیا، طلب منی بعض اولاد بنی اخ النجبائی، تو مجھ سے مطالبہ کیا، طلب منی، مجھ سے مطالبہ کیا، مجھ سے طلب کیا، کس نے؟ بعض اولاد بنی اخ النجبا، میرے شریف بھتیجوں کی اولاد نے، میرے شریف بھتیجوں کی اولاد نے، مطلب میرے احباب نے، میرے شاگردوں نے، اس کا یہ معنی ہو جائے گا پورا. تو مجھ سے کچھ شریف شاگردوں نے یا ان کی اولادوں نے مجھ سے مطالبہ کیا. کس چیز کا مطالبہ کیا؟ ان ارمزو یا ارمزو رموزن، کہ میں اس کتاب میں کچھ ایسے رمز اور اشارے بیان کر دوں، یعرف بها مذاہب بقیت الفقہاء، جس کے ذریعے بقیہ فقہا کے، یعنی بقیہ فقہا سے مراد فقہ احناف، بقیہ فقہا یعنی احناف کے جو دیگر فقہا ہیں، جیسے امام ابو یوسف، امام محمد، امام ظفر وغیرہ، تو مجھ سے میرے بھائی کے شریف بیٹوں کی اولاد نے مجھ سے مطالبہ کیا، یعنی ڈائریکٹ معنی کر سکتے ہیں، کچھ معزز حضرات، کچھ میرے شاگردوں نے مطالبہ کیا کہ میں اس کے لیے، یعنی اس مختصر کے لیے ایسے رمز اور اشارے بیان کر دوں جن رموز کے ذریعے بقیہ فقہا کے مذاہب کو جانا جا سکے، لِتَكْثُرَ فَائِدَتُهُ وَتَعُمَّ عَائِدَتُهُ، تاکہ اس کے فائدے زیادہ ہو، فائدے کثیر ہو جائے، اور اس کی طرف لوٹنے والے اور عام ہو جائے، یعنی اس کی طرف اعادہ کرنے والے، رجوع کرنے والے کے لیے بھی یہ عام اور عجب ہی طلب، بس میں نے اسے عجب ہی طلب، بس میں نے قبول کر لیا، میں نے ان کے مطالبہ کو قبول کر لیا. وبادرت الى تحصیل بغیتہ، اور میں نے جلدی کی الى تحصیل بغیتہ، ان کے مقصد کو پورا کرنے کے لیے، یعنی مقصد کو حاصل کرنے، تحصیل یعنی مقصد کو پورا کرنے کے لیے میں نے جلدی کی. بعد ان استعنت باللہ وتوکلت علیہ واستخرتہ وفوضت امری الیہ، تو میں نے ان کے مقصد کی تحصیل میں جلدی کی بعد اس کے کہ میں نے اللہ تبارک و تعالیٰ سے استعانت کیا، اللہ تبارک و تعالیٰ سے میں نے مدد طلب کی، وتوکلت علیہ، اللہ پر بھروسہ کیا، واستخرتہ، اور میں نے اس کی بارگاہ میں استخارہ کیا، یعنی خیر طلب کیا. استخارہ کا مطلب ہی ہوتا ہے خیر طلب کرنا،
وفوضت امری الیہ، اور اس کی جانب اپنے معاملہ کو میں نے سپرد کر دیا. وجعلت لكل اسم من اسماء الفقهاء حرفا يدل عليه من حروف الهجاء، اور میں نے فقہا کے اسما میں سے ہر نام کے لیے، یعنی فقہا کے ہر نام کے لیے میں نے ایک حرف متعین کر دیا، یدل علیہ من حروف الہجا، جو ان پر دلالت کرے. ان چیزوں میں سے حروف ہجا میں سے، حروف ہجا میں سے ایک حرف ہم نے ہر فقہا کے نام کے لیے متعین کر دیا جو ان کے اسم گرامی پر دلالت کرے. وہی علی ابی یوسف سین، ولی محمد میم، ولہما سین میم، ولی زفرا زا، ولی شافعی فا. اور وہ یہ حروف ہیں: امام ابو یوسف رحمہ کے لیے سین، اور امام محمد کے لیے میم، اور امام ابو یوسف اور امام محمد یعنی دونوں کے لیے صاحبین کے لیے سین میم، اور امام ظفر کے لیے زا، اور امام شافعی کے لیے فا کے حروف ہم نے منتخب کر دیے کہ جہاں پر میں سین لکھوں گا اس کا مطلب ہوگا کہ یہ امام ابو یوسف کا قول ہے، جہاں میم مذکور ہوگا اس سے پتہ چلے گا امام محمد کا قول ہے، اور جہاں صاحبین کا قول ہوگا وہاں سین میم سے اشارہ موجود ہوگا، اور امام ظفر کا قول جہاں ہوگا وہاں زا سے اشارہ ہوگا، اور جہاں امام شافعی کا قول ہوگا وہاں فا سے اشارہ ہوگا. واللہ سبحانہ وتعالی واللہ سبحانہ وتعالی اسأل ان يوفقني لاتمامه ويختم لي بالسعادة عند اختتامه انه ولي ذلك والقادر عليه وهو حسبي ونعم الوکیل. اور اللہ سبحانہ وتعالی ہی سے میں اس بات سوال کرتا ہوں، رب تبارک و تعالی ہی کی بارگاہ میں میں یہ گزارش کرتا ہوں کہ اللہ مجھے اس کی اتمام کی یعنی مکمل کرنے کی توفیق عطا فرمائیں، اور میرے لیے سعادت کے ساتھ ان اختتامی اس کے خاتمے کے وقت سعادت اور کامیابی کے ساتھ اسے اختتام پذیر کرے. انہ ولی ذالک، بے شک وہی اس کا والی ہے، والقادر علیہ، اور وہی اس پر قادر ہے. یعنی اللہ تعالیٰ ہر شے کا وہی ولی بھی ہے، وہی ہر چیز پر قادر بھی ہے. وہ حسبی و نعم الوکیل، اور وہی میرے لیے کافی ہے اور کیا ہی بہترین کارساز ہے. بہترین کارساز وہی ہے اور وہی میرے لیے کافی ہے. تو یہ مصنف علیہ الرحمہ نے المختار للفتویٰ کے خطبے میں یہ تمام باتیں ذکر کر دی، جس سے صاف پتہ چل گیا کہ انہوں نے کتاب کیوں لکھی، اور پھر کتاب لکھنے کے بعد کس انداز کی کتاب لکھی، اور کتاب لکھنے کے بعد اس میں رموز و اشارات جو بعد میں ایڈ کیے وہ کس وجہ سے ایڈ کی، ان چیزوں کو ذکر کر دیا. تو چونکہ بعض ایسے احباب نے کتاب لکھنے کا مطالبہ کیا ان سے جن کی باتوں کو رد نہیں کیا جا سکتا تھا، انکار نہیں کیا جا سکتا تھا، اس لیے انہوں نے یہ کتاب لکھی اور خالص جو مفتاب اقوال تھے ان کے متعلق مسائل کو ایک جگہ اکٹھا کیا، اور مختصر انداز میں خالص مفتاب اقوال کو جمع کرنے کے بعد اس کا نام المختار للفتویٰ رکھا. بعد میں پھر لوگوں نے گزارش کی، جب یہ کافی مقبول ہو گئی، کتابیں عام ہو گئی، شائع ضائع ہو گئی، پھر لوگوں نے اشارہ کیا تو اس میں بعد میں کچھ رموز اور اشارے درج کر دیے گئے تاکہ لوگوں کے لیے اور بھی آسانی ہو جائے. اور اس کی جو شرح ہے الاختیار لتعلیل المختار، اس کے خطبے میں بھی انہی باتوں کی وضاحت کی گئی ہے، اور ساتھ ہی ساتھ بس ایک چیز کی اور وضاحت کی ہے کہ چونکہ یہ متن جو ہے جو اصل کتاب المختار ہے، یہ کتاب اصل متن پر ہے، اس میں دلیلیں ذکر نہیں کی گئی تھی، اختلافات ذکر نہیں کیے گئے تھے. تو بعد کے لوگوں نے ان سے یہ مطالبہ کیا کہ کچھ ایسی آپ شرح لکھ دیجئے تاکہ ان میں دلیلیں بھی موجود ہو، جو فقہ کے اختلاف ہے وہ اختلاف بھی موجود ہو، اور دلائل بھی موجود ہو، اور دلائل نقلی بھی عقلی بھی دونوں طرح کی دلیلیں موجود ہو. اس لیے ہم نے الاختیار لتعلیل المختار ہم نے لکھا، اور وہ کتاب آپ کے سامنے ہے جو آج تقریباً 700 سال کا زمانہ گزرنے کے بعد بھی مقبول ہے، اور ہندوستان میں بھی یعنی بر صغیر میں بھی کئی اداروں میں، اور اس میں خاص طور پہ سنیوں کے ادارے سے زیادہ یہ دیوبندیوں کے ادارے میں کتاب پڑھائی جاتی رہی ہے. حالانکہ کتاب نہایت مقبول ہے اور نہایت پسندیدہ ہے، لیکن سنیوں کیا چونکہ الہدایہ یعنی ہدایہ اولین اور آخرین ہونے کی وجہ سے اس کتاب کو زیادہ جگہ نہیں ملی بر صغیر میں، جبکہ پاکستان کی کئی سنی اداروں میں بھی یہ کتاب نصاب داخل نصاب ہے.
اور ہندوستان میں بھی کئی اداروں میں ہے لیکن کم ہے پھر بھی، اور باہر کے حالات تو زیادہ معلوم نہیں، لیکن اندازہ یہی ہے کہ یہ کتاب تقریباً ہر جگہ فقہ حنفی میں نہایت ہی مقبول اور معروف کتاب ہے، جسے لوگوں نے ہمیشہ پسند کیا ہے اور اس کے مسائل کے مطابق عمل بھی کیا ہے، اسے پڑھا پڑھایا۔ اسی وجہ سے ان کی کئی دیگر اس پر حاشیے وغیرہ بھی لگے، تخریج کے بھی کام ہوئے اس پر، جو کہ تخریج شدہ یہ نسخہ آپ کے پاس موجود بھی ہے، اور اس سے پہلے بھی کئی نسخے اس کے آئے، جس کے بارے میں مقدمہ کے اندر جو مصنف نے شروع میں ذکر کیا ہے، بعد میں جو پریس والوں نے ذکر کیا ہے، نشر و اشاعت والے نے، انہوں نے اس کی کافی وضاحت کی ہے۔ اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ 700 سال کا زمانہ گزرنے کے بعد بھی آج یہ کتاب پر اتنے سارے کام ہوئے، اس وجہ سے کیونکہ یہ کتاب نہایت مقبول ہے اور لوگوں کے نزدیک کافی مقام بنا چکی ہے یہ کتاب۔ تو اب کتاب کے تعلق سے اور مصنف کے تعلق سے مختصر سی باتیں جب آپ جان چکے، تو اصل کتاب کی کچھ باتیں پڑھ دیتے ہیں تاکہ کل ڈائریکٹ مسائل ہی شروع کرنا ہو۔ اب دیکھیں آپ اگلے صفحے پر ہے کتاب الطہارہ، اور کتاب الطہارہ کے بعد ایک لائن کی عبارت ہے، اس کے بعد ایک لکیر کھینچی ہوئی ہے، تو جو اوپر کی عبارت ہے وہ المختار للفتویٰ کی ہے، اور نیچے جو کتاب الطہارہ کی عبارت ہے وہ الاختیار لتعلیل المختار کی ہے۔ دونوں پڑھیں گے ہم، متن بھی پڑھیں گے اور اس کی شرح بھی پڑھیں گے، اور چونکہ متن کا کے جو شارح ہیں وہ خود مصنف ہیں، اور جو مصنف ہو خود شرح لکھے تو ان سے زیادہ بہتر مفہوم اور معنی کو کون سمجھ سکتا ہے۔ محاورہ ایک ہے عربی کا جس کا اردو ترجمہ ہے کہ گھر والا جانتا ہے کہ گھر میں کیا ہے، تو گھر والے سے زیادہ بہتر دوسرا کون جان سکتا ہے کہ گھر میں کیا ہے، اور گھر میں کہاں پر کیا ہے وہ گھر والے سے زیادہ بہتر دوسرا کوئی نہیں جان سکتا۔ اس لیے مصنف نے خود جب اپنی متن لکھی اور اس متن کی شرح خود لکھی تو ان سے زیادہ بہترین طریقے سے کوئی واضح نہیں کر سکتا تھا، لہذا انہوں نے خود شرح لکھی ہے، تو یقیناً پوری امید ہے کہ بہت بہترین انداز میں انہوں نے یہ شرح لکھی ہے۔ آج سے تقریباً 12 سال پہلے 10-12 سال پہلے اس کتاب کے کچھ حصے پڑھانے کا اتفاق ہوا تھا مراحرہ شریف میں، اور وہاں یہ کتاب چلتی ہے، آج بھی غالباً چلتی ہے، یا ہو سکتا ہے خارج ہو گئی ہو شروع میں، چونکہ 2 سال 2.5 سال ہم کو وہاں رہنے کا موقع ملا، اس وقت یہ کتاب چل رہی تھی۔ دیکھیں کتاب الطہارہ، من اراد الصلاۃ وهو محدث فلیتوضا، جو شخص نماز کا ارادہ کرے اس حال میں کہ وہ بے وضو ہو، محدث کا معنی بے وضو، وہ بے وضو ہو، فلیتوضا تو چاہیے کہ وضو کر لے، یعنی جو شخص نماز پڑھنے کا ارادہ کرے اور وضو نہیں ہے تو اسے وضو کرنی چاہیے، اور وضو کرنی چاہیے یہ امر کا صیغہ ہے جیسا کہ قرآن مقدس کے اندر موجود ہے، جو نیچے باتیں درج کی جا رہی ہیں۔ تو وضو کرنا فقط یہ نہیں ہے کہ اختیار ہے، بلکہ وضو کرنا لازم و ضروری ہے، بغیر وضو کے نماز ہوگی ہی نہیں، کیونکہ وضو نماز کے لیے کنجی ہے، تو بغیر کنجی کے کوئی تالا نہیں کھلتا، اس لیے اگر بغیر وضو کے کسی نے نماز ادا کی نماز ہوگی ہی نہیں، اور ہو سکتا ہے کہ وہ شخص کافر ہو جائے۔ کب؟ جبکہ نماز کی اہمیت کو کم کرنے کے لیے، نماز کی وقات کو کم کرنے کے لیے، نماز کے مقام و مرتبہ کو گھٹانے کے لیے یہ سمجھے کہ نماز کی کیا حیثیت ہے کہ اس کے لیے وضو کی ضرورت ہے، بغیر وضو کے پڑھ سکتے ہیں، تو ایسی صورت میں وہ کافر بھی ہو جائے گا۔ اور اگر غلطی سے کبھی بغیر وضو کے نماز پڑھ لی، بعد میں پتہ چلا معلوم ہوا، تو اس نماز کا اعادہ کرنا لازم و ضروری ہے۔ شرح میں ذکر کرتے ہیں کتاب الطہارہ، وہی فی اللغتی، طہارت کی وضاحت کر رہے ہیں، وہی فی اللغتی، طہارت لغت میں لغوی طور پہ طہارت کا کیا معنی ہے؟ مطلق النظافت، مطلق نظافت، صفائی، خالص صفائی جو ہے اسی کو طہارت کہتے ہیں لغت میں۔ شریعت میں طہارت کسے کہتے ہیں؟ وفی الشرع النظافت عن النجاسات، شریعت میں طہارت کا مطلب ہے تمام طرح کی گندگیوں سے پاک ہونا، پاکی حاصل کرنا، یہ ہے طہارت۔ والوضوء فی اللغت من الوضاءۃ وهو الحسن، اور وضو کا لغوی معنی کیا ہے؟ وضو لغت میں
وباعت سے بنا ہے، وباع سے، اور وباع کا معنی کیا ہے؟ وہ الحسن، خوبصورتی، اور حسن کے معنی میں ہے۔ تو وضو لغت لغوی طور پر یہ وباعت سے مشتق ہے، ماخوذ ہے، جس کا معنی حسن ہے، خوبصورتی ہے۔ تو وضو کے ذریعے لغوی اعتبار سے جب آپ وضو کرتے ہیں، ہاتھ دھوتے ہیں، چہرہ دھوتے ہیں، سر کا مسح کرتے ہیں، پیر دھوتے ہیں، تو اس سے ظاہری طور پر بھی حسن اور خوبصورتی میں بھی اضافہ ہوتا ہے، اور گندگی بھی دور ہوتی ہے، ساتھ ہی ساتھ خوبصورتی اور آراستگی بھی ہوتی ہے لغوی اعتبار سے۔ باقی شرعی طور پر جو نماز کے ہم قابل نہیں تھے پہلے، نماز پڑھنے کے قابل ہو جاتے ہیں، قرآن چھونے کے قابل نہیں تھے، مسجد میں داخل ہونے کے قابل نہیں تھے، اب مسجد میں تو بغیر بے وضو داخل ہو سکتے ہیں، بغیر غسل کے نہیں۔ تو قرآن کو چھو نہیں سکتے بغیر وضو کے، چھونے کے قابل ہو گئے۔ سجدے تلاوت نہیں کر سکتے تھے، سجدے تلاوت کر سکتے ہیں، جو بے وضو پہلے نہیں کر سکتے تھے بعد میں کر سکتے ہیں۔ تو وضو کا لغوی معنی بتایا اور شرعی معنی۔ وفی الشرعی الغسل والمسح بأعضاء مخصوصہ، شریعت میں وضو نام ہے غسل اور مسح کا، اعضائے مخصوصہ میں، یعنی اعضائے مخصوصہ کو دھونے اور مسح کرنے کا نام وضو ہے۔ تو اعضائے مخصوصہ یعنی چہرہ، ہاتھ اور پیر کو دھونا ہے، سر کا مسح کرنا ہے۔ وفی المعنی اللغوی، اور اس میں لغوی معنی بھی ہے، شرعی معنی کے اندر لغوی معنی بھی موجود ہے، اور وہ لغوی معنی کیا؟ یعنی حسن کا معنی بھی پایا جاتا ہے۔ شرعی معنی بھی جہاں ہے وہیں پر ساتھ ساتھ لغوی معنی بھی موجود ہے کہ حسن بھی پایا جاتا ہے۔ کیوں؟ کہ لأنه يحسن الاعضاء التي يقع فيها الغسل، اس لیے کہ وضو ان اعضاء میں حسن پیدا کر دیتا ہے جس میں غسل واقع ہو، یعنی جس کا دھونا واقع ہو۔ جن اعضاء کو ہم دھوتے ہیں وہ اعضاء پہلے سے اور نمایاں ہو جاتا ہے۔ اور غسل کسے کہتے ہیں اور مسح کسے کہتے ہیں؟ تو دونوں کی وضاحت کر رہے ہیں۔ والغسل الاسالہ، غسل کا معنی ہے پانی بہانا، اس لیے وضو میں دھونے کا مطلب ہے کم سے کم اعضائے مغسولہ پر پانی بہ جائے۔ ایسا نہیں ہے کہ ہاتھ بھگا کر کے اس کو ٹچ کر لے صرف تو یا تری صرف پہنچا دے، تو یہ غسل اسے نہیں کہیں گے۔ غسل اسی کو کہتے ہیں جس صورت میں پانی بہ جائے، اعضائے مغسولہ پر پانی بہ جائے۔ اور مسح نام کس چیز کا؟ الاصابہ، اصابہ مطلب تر ہاتھ پھیرنا، تو ہاتھ تر ہو اس کو پھیر لیا جائے، اعضائے ممسوحہ پر، عضو ممسوح پر تر ہاتھ پھیر لینے کا نام مسح ہے، اور پانی بہا دینے کا نام غسل ہے۔ وسبب فرضیت الوضو ارادت الصلاۃ، اور وضو کی فرضیت کا سبب کیا ہے؟ کسی بھی چیز کی فرضیت کا ایک سبب ہوتا ہے، تو وہ سبب کیا ہے؟ ارادت الصلاح، نماز کا ارادہ کرنا۔ جب ہم نماز کا ارادہ کریں، نماز کے لیے کھڑے ہوں، نماز کے لیے جائیں، تو اب ہمارے لیے لازم ہے کہ وضو کریں، یعنی ہم پر وضو کرنا فرض ہو جائے گا جب نماز کے لیے ہم جائیں، نماز کا ارادہ کریں، نماز کے لیے اٹھیں۔ اللہ تعالیٰ کے اس قول کی وجہ سے دلیل پیش کر رہے ہیں۔ فرضیت کی دلیل کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کا یہ قول ہے، اذا قمتم الى الصلاة فاغسلوا الى آخر الآیہ، جب تم نماز کے لیے اٹھو، نماز کا ارادہ کرو، فاغسلوا وجوہکم وایدیکم الى المرافق وامسحوا برؤوسکم وارجلکم الى الکعبین، یہ پوری آیت مراد ہے کہ اپنے چہرے، ہاتھ اور پیروں کو دھلو، سر کا مسح کرو۔ ہاتھ کو کہنیوں تک دھونا ہے، پیر کو دونوں ٹخنوں تک دھونا ہے۔ سورہ مائدہ آیت نمبر 6۔ قال ابن عباس، قرآن مقدس کی دلیل کے بعد حدیث سے بھی دلیل پیش کر رہے ہیں۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما سے مروی ہے، آپ نے ارشاد فرمایا معناہ اذا اردتم القیام الى الصلاة وانتم محدثون، حضرت عبداللہ ابن عباس نے فرمایا کہ اس کا معنی یہ ہے کہ جب تم نماز کی جانب کھڑے ہونے کا ارادہ کرو، یعنی بھائی ڈائریکٹ نماز پڑھنے کا ارادہ کرو، اس حال میں کہ تم محدث ہو، یعنی تم بے وضو ہو تو تم وضو کر لو، یعنی فغسلوا وجوہکم وایدیکم۔ تو یہ باتیں طہارت کے تعلق سے ابتدائی گفتگو ہوئی، اور انشاءاللہ پھر کل سے باضابطہ آگے کا درس ہوگا، آپ حضرات مطالعہ کر کے آئیں گے۔ اور ظاہر ہے کہ یہ سب باتیں کئی کتابوں میں آپ نے پڑھا ہے، لیکن پھر بھی
یہاں پر یہ کتاب پڑھائی جا رہی ہے، ششمائی اول میں کتاب الطہارہ پڑھائی جائے گی، لیکن ششمائی بعد میں کتاب النکاح اور کتاب الطلاق وغیرہ خاص طور پہ پڑھائی جائیں گی۔ پھر آپ اگلے سال میں دوسرے سال میں کتاب البیوع وغیرہ، جو کہ بہت اہم مسائل فقہ کے اور میراث وغیرہ سے تعلق سے جو مسائل ہیں، وہ انشاءاللہ العزیز جو 4 ٹرم ہے ان چاروں میں الگ الگ ابواب پڑھائے جائیں گے۔ اور ان ابواب کو پڑھنے کا مقصد زیادہ یہ ہے کہ ان ابواب کی ضرورت، یعنی کتاب الطہارت کی ضرورت سب سے زیادہ پڑتی ہے، اور اس کا ڈائریکٹ انسان کے روزانہ کے عمل سے اس کا تعلق ہے۔ اس بنا پر کتاب الطہارہ داخلی نصاب، چاہے درس نظامی کی کسی بھی ادارے کا نصاب ہو، اس میں کئی بار اس کو پڑھایا جاتا ہے تاکہ مکمل طور پر ازبر ہو جائے۔ اور یہاں پر مقصد فقط مسائل پڑھانے کی حیثیت سے نہیں ہے، بلکہ دلائل کی حیثیت سے ہے، تو دلائل پہ خصوصی توجہ ہوگی، مسائل تو معلوم ہی ہے۔ تو آج کی یہ گفتگو اتنی ہی پر اختتام پذیر ہوتی ہے اس کتاب کی۔